پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی شرجیل اسلم ہے راول پنڈی سے. یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل تبلیغ اتنی عام ہے کہ ہر ٹی وی چینل نے مذہبی پروگراموں کے لیے وقت مختص کر رکھا ہے. اخبارات اور رسائل میں بھی صفحات مخصوص ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی باتیں زور و شور سے کر رہی ہیں. پھر آخر کمی کہاں ہے کہ معاشرے میں ظلم و زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکہ ان کی نوعیت بھی سنگین تر ہوتی جا رہی ہے. گزارش یہ ہے تبلیغ بلغ یبلغ سے ہے. تبلیغ کا معنی ہے بات پہنچانا. بالکل ٹھیک ہے. تبدیلی پہنچانے سے نہیں آتی. یہ تبدیلی کا ایک مؤثر سبب ضرور ہے. تبدیلی ماننے سے آتی. صحیح. تبلیغ والا بات تو پہنچا رہا ہے. جسے پہنچا رہا ہے وہ مانے گا تو بات بنے. بالکل ٹھیک ہے. تو ماننے کا اختیار اللہ کریم نے ہر فرد کو دیا ہے. مانے ٹھیک ہے, نہ مانے ٹھیک ہے, اس کا حساب اسے چکانا پڑے گا. اللہ کو بالکل دینا. صحیح. بالکل صحیح. تو جب لوگ مانیں گے تو تبدیلی آئے گی. پھر تبلیغ میں بھی بہت سی نزاکتیں ہیں. انبیاء کا بنیادی کام تبلیغ ہی ہے. صحیح. بلغ ما انزل الیک من ربک, میرے حبیب آپ پر جو اللہ کی طرف نازل ہوئے پہنچا دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. ہر نبی نے کم و بیش جن انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں آیا انہوں نے یہ برات فرمائی ہے کہ ان اجری الا علی اللہ, ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے, ہمارا معاوضہ اللہ پر. صحیح. پہلی بات تو یہاں غلط ہو جاتی ہے. ہم جو لوگ مبلغ ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, ہمارے ذہن میں پہلے تو ہم اجرت لے کے تبلیغ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر پیسے کی صورت میں اجرت نہ لیں تو شہرت کا لالچ ہوتا ہے. شہرت کا لالچ. بالکل ٹھیک. اپنی بڑائی کا خیال ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہی معاملہ کہ غلط ہو جاتا ہے. انبیاء نے تبلیغ کی اور لوگوں نے نہیں مانی. تو ہم تو تبلیغ کے نام پہ رسم نبھا رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہو. صحیح. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغ درد دل سے ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تبلیغ ہونی چاہیے. اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں پہنچا سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. یہ تبلیغ صحیح ہو ان شرائط کے ساتھ تو سننے والا قبول کرے. صحیح. بالکل ٹھیک. پھر تبدیلی آ سکتی ہے. وہ قبول نہ کرے تو مبلغ کو اس کا اجر ثواب مل جائے گا. وہ اسے آزادی ہے, جب تک زندہ ہے اپنے لیے جو چاہتا ہے کر کے لے جائے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جواب دہی اللہ کے پاس ہے, ہم اس کو سوٹے سے نہیں منوا سکتے. بالکل صحیح. مبلغ کا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں. اور دوسری ایک اور بات جو انہوں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اب جو جرائم ہیں یا جو اس طرح کی ظلم و زیادتیاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور سنگین ہوتی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اگر کسی حد تک کنٹرول ہیں تو وہ اسی تبلیغ کے باعث ہے. ادروائز شاید اس وقت حالات کچھ اور ہوتے. نہیں, وہ اثر تو بہت ہوتا ہے نا, بہت ہوتا ہے اثر تو. وہ چونکہ ہمیں اس کی حد کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے تھے, اس لیے ہم جو نظر آتا ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو علماء دین کی جو باتیں ہیں یا جو تبلیغ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. پتہ نہیں کیا ہوتا. تو یہ شاید اسی وجہ سے کچھ کنٹرول بھی ان ہے. قوموں کے حالات ذرا تاریخ میں پڑھیں جہاں کوئی مبلغ نہیں تھا, تبلیغ نہیں تھی, تو اس زمانے کے حالات پڑھیں اور پھر موازنہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر کیا ہوتا. پھر کیا ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی قبل از تبلیغ افریقہ کے, یورپ کے, امریکہ کے یہ جو وائلڈ ویسٹ تھا اس میں کیا ہوتا تھا. بے شک. یورپ میں کیا ہوتا تھا, چین اور یہ شمالی علاقہ جات میں کیا ہوتا تھا, ہندوستان میں کیا ہوتا تھا. بالکل صحیح. تو ذرا یہ پڑھ کے دیکھیں پھر آج کے ماحول سے موازنہ تو آپ کہیں گے آج تو ہم انسانوں میں رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک. تبلیغ بے اثر تو نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ تو. اب اگر یہ تبلیغ صابن کی طرح ہوتی ہے, آپ اگر صابن گھستے رہیں تو فوراً صاف نہیں کرے گا, کچھ نہ کچھ میل تو کاٹتا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات. تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اگرچہ ہماری تبلیغ بھی وہ تبلیغ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ہم مبلغین میں بھی ہزاروں خامیاں ہیں, پھر بھی اللہ کے نام کی برکات تو اپنی جگہ. بے شک. بے شک. بے شک. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں حافظ محمود ابو ظبی سے.
یہ کہتے ہیں کردار سازی میں اہم کردار تعلیم کا ہے یا تربیت کا؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ تعلیم نہ ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تربیت میں کمی رہ جائے تو تعلیم اثر نہیں کرتی۔ اور میرے بھائی اب یہ سوال کوئی بنتے نہیں کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا عام ہے یا پانی عام ہے۔ پانی عام ہے، اب یہ کوئی سوال تو نہیں، پانی کی اپنی جگہ ہے، کھانے کی اپنی جگہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں چاہیے۔ تعلیم زندگی کے لیے ضروری ہے، علم ہونا چاہیے، اور تربیت اس لیے ضروری ہے کہ اس معلومات کو حال بنایا جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دونوں، کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری پینا بھی ہے، ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ان کا آپس میں تقابل نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، دونوں اپنی اپنی جگہ اہم اپنی ہیں اپنی جگہ دونوں نہایت اور اہم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عبدالحمید ہیں ڈسکا سے۔ حضرت جی، آپ کی ایک تحریر میری نظر سے گزری جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان خود اپنے اور رب کے درمیان حجاب ہے، اپنے آپ کو نکال دے تو اللہ کو پا لے گا، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود کو نکالے کیسے؟ سادہ سی بات ہے یار، ہر بات پہ کہتے ہو میں نے کیا، صحیح، کبھی یہ کہہ دو میں تو نہیں ہوں، یہ اللہ کی مہربانی سے، سبحان اللہ، سادہ سبحان سی اللہ، بات۔ خود پھر اس نکال، کو مان لو، جو بھی اچھا کرتے ہو سمجھو کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، بے شک، جو برائی ہو جاتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی، یہ قصور میرا ہے، یہ کمی مجھ میں ہے، صحیح صحیح، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور یہ پھر وہی والی بات ہے کہ اگر تمام کے تمام ہم اپنے تعلقات، تمام کام، دن بھر کا اٹھنا جاگنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لیں تو پھر تو اپنی ذات تو اپنی ختم ہو رائے گئی، تو ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اللہ کو پا لیا۔ اب یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو باجی اللہ کرے، اچھی بات ہے سوال کرنا بھی، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم عملاً کچھ نہیں کرنا چاہتے، بس بحث کرتے ہیں اور سوال پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ جس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کہ اس سے بہتر ہے کہ یار آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، لیکن اچھی بات ہے جی۔ فرمائیں جی ملتان سے یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور اب تو میرا دل چاہنے لگا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالوں، براہ کرم میری یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ میں ایسا کیا کردار ادا کروں کہ معاشرتی تعمیر میں میرا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ بچے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، آپ کا حصہ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر 20 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں، تو آپ نے 20 کروڑواں ایک انسان جو ہے 20 کروڑواں حصہ، وہ تو آپ نے صحیح کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ اور ہو سکے تو اچھی بات، لیکن آپ نے 20 کروڑواں حصہ پاکستان کا تو درست کر دیا، اس پر تو اسلام نافذ کر دیا۔ اور پھر اپنے بچوں کو اگر آپ نے تعلیم کسان دی، پھر وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور اللہ بالکل کریم آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اصلاح اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے تو آنے واحد میں سارا ملک بدل سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہماری نظر اپنے اوپر تو جاتی نہیں ہے، ہم تو کوئی بھی، آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیجئے، بہت ہی دور گمراہی، برائی اور ہر طرح کی خرابی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ بے شک، ہر صحابی نے جو سنا وہ پہلے اپنے آپ پر نافذ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کیا کہ اپنی دیکھ لیں گے، پہلے شہر کو صاف کریں، صاف کر لیں، بالکل صحیح۔ تو دیکھا آپ نے اسلام نے دنوں میں، مہینوں میں معاشرہ بدل کے رکھ دیا۔ بے شک، بے شک۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر آدمی جو سنتا تھا اسے اپنے آپ پر نافذ کر لیتا تھا، ایک وجہ یہ بھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح پہلے کریں، تو یہ 20 کروڑ بندے اپنی اصلاح کر لیں، سارا ملک سدھر جائے۔ ڈیفینیٹلی، اور اپنی اصلاح کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ آپ کا صرف ایک ہی شخص پہ اختیار ہے جو آپ کے کہنے میں آتا ہے، اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے کو ٹھیک کرنے نکلو گے تو مشکل ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ حضرت جی اگلا سوال ہے پروفیسر ماجد حسین عوان نے گجرانوالہ سے۔
یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کے واقعے میں ہے کہ انہوں نے جب قرآن پاک کی آیت سنی تو ان کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جی، قرآنی آیات کا ایسا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں ادراک کا وہ درجہ کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ عمر نہیں ہیں۔ کیونکہ آپ عمر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات تو ویسے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کا ادراک کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ وہاں دو باتیں جمع ہو گئی تھی۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی صحیح کہ یا اللہ عمر بن الشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک مجھے عطا کر۔ عطا کر دے اللہ۔ عمر بن الشام ابو جہل تھا، ابو جہل، بالکل ٹھیک۔ تو دونوں مثالی طاقتور بااثر افراد تھے مکہ مکرمہ میں۔ صحیح۔ تو حضور نے دعا کی کہ اللہ دو میں سے ایک تو مجھے دے دے۔ اب وہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ نے ان کے قلب میں وہ دروازہ کھول دیا جس سے وہ ادراکات ان کو آ گئے۔ صحیح۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا حضور کی مرید ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی مراد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور نے مانگ کر اللہ سے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلی بنیادی وجہ تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اہل عرب جو اسلام نہیں لائے وہ بھی قرآن کی بلاغت، اس کی گہرائی، اس کے معنی کی ڈیپتھ سے آگاہ تھے۔ اہل عرب اہل علم تھے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی۔ تو جب انہوں نے وہ آیت سنی کہ اللہ کیا ہے، عرش عظیم بھی اور آسمان اور دنیا بھی، وما تحت الثری، اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے باقی کیا بچا؟ ہم کسی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کسی کے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے۔ پاس جانا چاہیے، بے شک، بے شک، بے شک۔ چنانچہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ بنیادی بات تو یہ ہے بھائی، اگر وہ اثر چاہیے تو پھر وہ اپنے کو عمر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت جی، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم عمر نہیں بن سکتے، درست ہے ہم نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کی نقل، ان کا اتباع تو کر سکتے ہیں، بالکل اور ٹھیک ہے۔ جو ذرا ان جیسا ہوگا اسے تو وہ کیفیت نصیب ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ سارے نہیں بن سکتے تو سارا چھوڑ بھی نہ دیا جائے، چھوڑ جو بھی نہ کام دیا سارا نہیں ہو سکتا وہ سارا چھوڑ بھی نہیں دینا۔ بے شک، بے شک۔ ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی۔ ناظرین محترم، ایک بریک پہ جانا ہے، اور اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 0333495521، اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almustar.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔